السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فلیم یعنی بلغم کے متعلق۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلغم کے ذریعے سے ہم بیماری کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں اور گھر میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقتدام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے لنگز اور اوپر والی سانس کی نالیاں یعنی اپر ایئر ویز نارمل سے زیادہ میوکس پیدا کرنا شروع کر دیں جو کہ تھک ہو، اسے فلیم کہتے ہیں یعنی بلغم۔ بلغم کا کولڈ اور دوسری بیماریوں میں آنا ایک نارمل علامت ہے، لیکن اگر آپ کو بلغم بغیر کسی بخار کے آ رہا ہے تو یہ کسی سیریس بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ لنگز یا ہارٹ ڈیزیز۔ کچھ بیماریاں جن میں بلغم نارمل علامت کے طور پہ آتی ہے، جیسے کہ لنگز کا انفیکشن ہو، الرجی ہو سکتی ہے، ایزما یا COPD یا گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز جو معدے کی تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اسموکنگ، ڈی ہائیڈریشن، وہ مشروبات لینا جس میں کیفین یا الکوہل ہو، یا ڈرائی انوائرمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بلغم کی رنگت اور کنسسٹنسی پر، کہ اس کی رنگت اور کنسسٹنسی سے ہم کیسے بیماری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کلیئر یا سفید بلغم آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کی باڈی پولن یا الرجین جیسے کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ وائرل نمونیا، وائرل برونکائٹس، گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، COPD اور ہارٹ کا فیل ہو جانا یعنی کنجسٹو ہارٹ فیلئر۔ یہ جتنی بھی بیماریاں میں نے آپ کو بتائیں ان سب میں کلیئر یا سفید میوکس آتا ہے، لیکن ساتھ میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بیماری کی مختلف علامات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہارٹ فیل ہو جانا، اس کے اندر سانس کی دشواری ہو سکتی ہے، یا پھر فٹیگ اور لیگ ویکنس ہو سکتی ہے۔ وائرل نمونیا اور وائرل برونکائٹس کے اندر بخار ہو سکتا ہے، اور گرڈ جس میں معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور وہ سینے میں جلن کی علامت بھی دیتی ہے، اور اس کے علاوہ COPD۔ ان سب بیماریوں کی دوسری علامات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ ایک حتمی ڈائگنوسس بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پیلی یا سبز رنگ کی بلغم آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کی باڈی کسی انفیکشن سے لڑ رہی ہے۔ زیادہ تر شروع میں مریض پیلی بلغم کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر وہ انفیکشن ٹریٹ نہ کروائیں تو وہ بلغم سبز رنگ کی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ بیماریاں آپ کو میں بتاتا ہوں جن میں پیلی یا سبز بلغم آتی ہے، وہ ہے جیسے کہ سائنوسائٹس، برونکائٹس، نمونیا اور سسٹک فائبروسس۔ سسٹک فائبروسس ایک جینیٹک بیماری ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس کے متعلق مزید بتاؤں گا، لیکن اب تک کے لیے میں بس آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس میں بھی بلغم آنے کی عام شکایت ہوتی ہے۔ اگر کسی مریض کو کالے رنگ کی بلغم آ رہی ہے تو اس کی وجہ یا تو اسموکنگ ہو سکتی ہے، یا پھر وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے یا اس کے ارد گرد رہتا ہے، یا کوئی فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو براؤن کلر کی بلغم آ رہی ہے یا پھر اس کے اندر براؤن سپاٹس ہیں تو یہ اولڈ بلڈ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اب کچھ بیماریاں ہیں جس میں ایسی بلغم کا آنا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے کہ بیکٹیریل نمونیا، بیکٹیریل برونکائٹس، سسٹک فائبروسس، لنگ ابسیس، اور یا پھر وہ کوئی ڈسٹ یا پھر کوئی مٹیریل ٹاکسن انہیل کر رہا ہے جو براؤن کلر کے شو ہوتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو ریڈ یا پنک کلر کی بلغم آ رہی ہے تو یہ سیریس بیماری کی علامت ہے، جیسے کہ نمونیا، پلمنری ایمبولزم، کنجسٹو ہارٹ فیلئر، TB یا لنگ کینسر۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ میں نے کنجسٹو ہارٹ فیلئر کے متعلق بتایا تھا کہ اس میں سفید بلغم بھی آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پنک فروتھی بلغم بھی آتی ہے یعنی پنک جھاگ والی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دوسری علامات کا بھی جائزہ لیتے ہیں، جیسے کہ سینے میں درد، پسینہ آنا اور سانس میں دشواری۔ تو اب جتنی بھی بیماریاں میں نے آپ کو بتائیں ان سب کے ساتھ دوسری علامات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک حتمی ڈائگنوس بنایا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو ایسی علامات آئیں تو آپ لازمی ڈاکٹر کو چیک کروائیں تاکہ وہ آپ کی بیماری کا ایک مثبت طریقے سے علاج کر سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے متعلق۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ کو میں آپ کو دو حوالوں سے بتاؤں گا، ایک میڈیسن کے حوالے سے اور دوسرا گھر میں کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ جو میڈیسن کے اندر جو ہم ٹریٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی انڈرلائنگ کاز کو ٹریٹ کریں گے، جن وجوہات کی وجہ سے بلغم آ رہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا انفیکشن، ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، پلمنری ایمبولزم کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو ان وجوہات کو ہم ٹریٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دوائیاں استعمال کریں گے، جیسے کہ ڈیکنجسٹنٹس، اینٹی الرجک، کورٹیکوسٹیرائڈز، اینٹی بائیوٹک۔ اگر معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر اینٹاسڈس دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی معدے کی تیزابیت کو کم کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی کھانسی کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کی بیماری کا اچھے سے جائزہ لے اور ایک حتمی ڈائگنوز بنائے۔ گھر میں جن طریقوں سے آپ بلغم کا علاج کر سکتے ہیں وہ ہے جیسے کہ ہیومیڈیفائر یا بھاپ استعمال کریں، یہ آپ کی بلغم کو لوز یعنی نکلنے میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ ہائیڈریٹ رہیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اور گرم پانی میں آدھا کھانے کا چمچ نمک ڈال کر غرارے کریں۔ اس کے علاوہ ایکسپیکٹورنٹ سیرپ استعمال کریں، جیسے کہ ایسی فائل کف سیرپ آتا ہے،
तो कफ सिरप लेते वक्त अपनी खांसी के मुताबिक सिरप लें। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो प्रोडक्टिव कफ सिरप लें, और अगर आपको खुश्क खांसी है तो ड्राई कफ सिरप लें। इसके अलावा आप यूकलिप्टस ऑयल भी इस्तेमाल करें। ये विक्स में होती है और ये आप सीने पर लगाएं ताकि आपकी बलगम निकलने में आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।